السلام علیکم ناظرین، رضوان بٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے پکڑ پروگرام لے کر. میں اپنے گیسٹوں کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید امیر حسن شاہ صاحب، چیئرمین گنج عرفان ٹرسٹ، اور ساتھ ہی موجود ہیں جناب عارف اللہ خان صاحب، AMI گروپ آف کالج چیئرمین. السلام علیکم. اور ساتھ ہی انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب، چیئرمین منزل مراد پارٹی، اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں سب سے پہلے آتا ہوں سید امیر حسن شاہ صاحب آپ کی طرف. جس طرح اب سپریم کورٹ نے کہا کہ جو نیب اپنے مفادات کے لیے جو سیاسی جماعتوں کا سہارا لے رہی ہے، سیاسی جماعتوں کو تنگ کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو سپریم کورٹ نے ایک بڑا واضح پیغام دیا نیب کو کہ آپ اپنا کام کریں، دوسروں کا کام نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا. رضوان بھائی، سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جہاں بھی وہ محسوس کرے کہ قانونی لحاظ سے جو ادارہ قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہا یا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، تو ان کو ضرور وہ یہ چیز باور کرائے کہ آپ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. تو چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ محسوس کیا ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ سیاسی لحاظ سے جو جس طرح پکڑ دکڑ جاری ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اس کا کچھ رواج زیادہ ہی ہو گیا ہے، تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں کچھ مسائل بھی آ رہے ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رائٹلی یہ ان کو کیا ہے کہ آپ اپنی حدود میں رہتے ہوئے یا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ بالکل اس جگہ پہ ہاتھ ڈالیں یا اس جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو قانونی طور پہ اجازت ہے. یہی بات میں آپ سے یہی سوال لے کر آتا ہوں کہ عوام کا بھی کہنا ہے، لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جو نیب ہے اپنے آپ پہلے ڈاکومنٹس پورے کرے. نیب پہلے پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد وہ ویریفائی کرتی ہے. اگر اس میں بندہ کوئی سچا بھی چلا جاتا ہے تو اس کی پروفائل بھی آپ کے سامنے مشکوک ہو جاتی ہے. تو نیب کو چاہیے نہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے دوسرے بندے پہ جس پہ بھی کام کرنا ہے ہاتھ ڈالے؟ جی، یہ تو بالکل پروسیجر جو ہے اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ نیب تب تک کسی پہ ہاتھ نہ ڈالے جب تک وہ اس چیز پہ مکمل طور پہ شور نہیں ہو جاتی کہ اس میں اس کو ہاتھ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے، یا اس کو کل کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد کوئی چیز نکلے گی کہ نہیں نکلے گی. اسی وجہ سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے لیے یہ جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ آپ تب تک ان چیزوں کو نہ دیکھیں جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن کے بعد بھی ہم اس کو مجرم ثابت کر سکیں گے. جناب عارف اللہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ امان میڈیکل اسٹوڈنٹ میں کون کون سے جو ڈپلومے ہیں وہ کروا رہے ہیں وہ بتائیں. اس کے علاوہ اس ادارے کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور آپ کے کون کون سے سیٹنگ میں یہ ادارے موجود ہیں آپ کا؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ اسلام آباد میں جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، امان میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، اس میں ہم BS کے ڈسپلن کروا رہے ہیں. DPT ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی 5 ایئر کا پروگرام ہے، اور BS میڈیکل لیب ٹیکنالوجی جو 4 ایئر کا پروگرام ہے. ان کی ایلیجیبلٹی FSC پری میڈیکل ہے. اس کے بعد ہم ڈپلومہ پروگرام کروا رہے ہیں ڈسپینسر اور ریڈیالوجی 2 ایئر کا، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اور سرجیکل ٹیکنالوجی 2 ایئر کا. یہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے ہے. اور اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشین ہم کروا رہے ہیں جس پہ میڈیکل اسٹور کا لائسنس ملتا ہے پاکستان فارمیسی کونسل آف پاکستان اسلام آباد سے. اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد ہمارا بنانا یا ان کا یہاں پہ ہمارا ان کو سیٹ اپ کرنا ترنول اسلام آباد میں. اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ فتح اس سے لے کر ٹیکسلا واقعین سے لے کر یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد تک، اور وہاں سے فتح جنگ سے لے کر راولپنڈی اسلام آباد تک، اس ایریا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو میڈیکل کے لحاظ سے بندوں کو اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے. اس لحاظ سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اور یہ طلباء کو ان کے پیرنٹس کو بہت زیادہ تکلیف تھی. ان کی وجہ سے ہم نے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا، اور یہ جو نزدیک لوگ ہیں یہ ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. عارف صاحب، یہ جو چیز ایجوکیشن ہے جو ہماری حکومت کی طرف فری آف کاسٹ ہونی چاہیے،
تو جس طرح پوری دنیا میں فری آف کاسٹ ایجوکیشن کو بہت زیادہ ترجیح دیتی تھی، تو ہمارے جو پاکستان میں اس کو بزنس بنا لیا گیا ہے. جی جی. پر یہ بتائیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو اپنا کتنا ریلیف دیتے ہیں، اور کس طرح، جس طرح ابھی ایک کرونا میں گورنمنٹ کی طرف سے 20% جو تھا کہ آپ فیس مانگ، بہت سے ادارے ایسے تھے جنہوں نے 20% بلکہ ہو سکتا ہے 5% بڑھایا، وہ کم نہیں کیا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں نے، آپ کا کویسچن ہے کہ بزنس بنا دیا ہے، بالکل ظاہری بات ہے یہ بزنس تو اگر آپ دیکھیں کچھ نے تو میرے خیال سے مجبوریات کی وجہ سے بنایا ہوگا، اور کچھ نے ہو سکتا ہے خواہشات کی وجہ سے بنایا ہوگا. مجبوریات میں یہ کہہ دوں کہ پشاور میں ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے، احمد میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور، جن کے 2 کیمپسز ہیں. اس لحاظ سے اگر اس گورنمنٹ میں ہم ان کی فیسیں دیکھیں، آپ یقین مانیں 400% ان کی فیس بڑھ گئی ہے. جو گورنمنٹ کی فیس ہیں 400% انہوں نے بڑھا دی ہیں. اس طرح انسپیکشن فیسیں انہوں نے 400% بڑھا دی ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹ کی جو رجسٹریشن فیس ہے وہ 400 اور 500% بڑھا دی ہیں. وہ کیوں کہ HEC کی جو فنڈنگ ہے وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے 35% ان سے ڈیڈکشن ہو گئی ہے. انہوں نے وہ ڈیڈکشن کہاں سے پوری کی؟ انہوں نے وہ ڈیڈکشن ریلیونٹ یونیورسٹی کو کہہ دیا کہ آپ اپنے لیے فنڈ جنریٹ کریں. اب یونیورسٹی فنڈ کہاں سے جنریٹ کریں؟ ان کے لیے تو ڈونیشن نہیں آتے، ان کے لیے تو باہر سے فنڈنگ نہیں آتے. وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ کی فیس جب رجسٹریشن کی مجھے 2,000 روپے سبمٹ کراتے تھے پر اسٹوڈنٹ کی، وہ آپ 6,000 روپے سبمٹ کراؤ گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگوں نے مجبوریات سے بنایا اور کچھ نے خواہشات سے بنایا. اور دوسری بات جو آپ نے کہہ دی کووڈ-19 کی، اس کی تو میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ کے لحاظ سے گورنمنٹ نے کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی. جو یہ 5% یا 6% کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لون دے رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کو ان کے سیلریز کا اور یہ کا، یہ آپ یقین مانیں یہ انسٹیٹیوٹ کے نام پہ نہیں دیتے. یہ آپ بینک سے پوچھ لیں، یہ پراپرٹی کے نام پہ دیتے ہیں. اور یہ ابھی نہیں دیتے پراپرٹی کے نام پہ، یہ ازل وقت سے دے رہے ہیں. اب اس گورنمنٹ نے اس کو اپنا وہ بنا کے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم نے ان کو ریلیف دیا ہوا ہے، حالانکہ کوئی ریلیف نہیں ہے ان کا. اور ہم نے تو بہت زیادہ انسٹیٹیوٹ نے کووڈ-19 کی وجہ سے، اگر میں آپ کو کہہ دوں، ہم نے فیسیں 20% نہیں 40% کم کر دی ہیں. آپ نے؟ ہاں میں نے، اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ نے اور نے بھی کیا ہوگا، کیونکہ سب کو ہم ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ہمارے پاس بہت سے اداروں جی آپ کے پاس بالکل بہت سی اداروں کی رپورٹ ہوں گے، لیکن میں اپنے ایڈ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے 20 to 40% دیا ہوا ہے. 20% سے نیچے ہے نہیں، اپ ٹو 40%، تقریباً 40% تک میں نے دیا. میرا سوال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے کام، ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ ان کے خلاف تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ گورنمنٹ ان کو شوکاز پہلے جاری کرے، اور شوکاز کے بعد ان کے ادارے کو یہ بند بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ اگر کریں، اور اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی کینسل کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ ہو کہ جو بھی ہمارے پاس پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب میں جو میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے لحاظ سے بات کر دوں اور پھر KP کے لحاظ سے بات کر دوں، جہاں پہ ہمارا ایکسپیرینس بہت ہے، ان سب کے انسٹیٹیوٹ ہیں ہمارے بہت ہی ایک، آپ میں اگر نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہوگی، بہت ہی اچھے عہدے پہ فائز ہو کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں، بہت سارے کالجز ہیں ان کے. انہوں نے جو یہاں قدم رکھا ہے وہ بھی اسی بہاف پہ رکھا ہے، ان کو سیڑھی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو آئی ایم سوری، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا انسٹیٹیوٹ کے لحاظ سے کہ اگر کوئی فیس زیادہ لیتا ہے یا کم لیتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے جو اندر کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اس گناہ میں. کامران حفیظ صاحب، چوہان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستان میں اتنی پارٹی موجود ہیں، آپ نے منزل مراد پارٹی بنائی، کیا خاص منشور لے کر آ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی طرف لوگوں کا جانے؟ بڑی مہربانی، آپ خوش ہیں. میں پہلے معذرت سے آپ سے اجازت لے کر جو نیب کے اوپر رائے میرے ساتھی نے دی، میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یا دیگر عدالتوں نے جتنا بھی نوٹس اب آ کر لیا ہے، بہت دیر سے لیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ نوٹس کی ضرورت ہے. نیب کوئی ادارہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی محکمہ ہے ہی نہیں. اس کا نہ سروس رولز ہیں، جس کے اپنے ملازم سول سروس سرونٹ نہیں ہیں اور وہ ماسٹر سلیو کے قانون کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ سول سرونٹس کی انکوائریاں کر رہے ہیں. اور اس کے جتنے بھی قانون ہیں وہ انصاف کے جو مانے ہوئے تقاضے ہیں ورلڈ اوور، اس سے ٹوٹلی وائلیٹیو ہیں.
اور اچھا نہیں ہے. ناانصافی کبھی نتیجہ نہیں دیتی. میں بار بار عمران خان کو بھی لکھتا آ رہا ہوں ان کے پیج پہ بھی کہ بہتر تھا کہ FIA اینٹی کرپشن مہتسب کے ادارے کو ملا کر ایک ادارہ بنایا جائے اور اس میں وہ نارمز لائے جائیں کسی بھی قانون کو پروسیس کرنے کے جو ورلڈ اوور ریناؤنڈ پروسیس ہے. اور یہ ایک سکھ ادارہ ہے اور یہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے. اب میں آتا ہوں پارٹی کی طرف. دراصل بیسیکلی میں سول انجینئر ہوں اور میں نے 26 سال سے سروس کی ہے. گریڈ 19 میں رہا, 20 سے میں بھی رہا, 19 سے ریٹائرمنٹ لی ہے میں نے. اور میں نے ایسے ڈپارٹمنٹ میں سروس کی جہاں میرا سیاستدان سے براہ راست تعلق تھا. لوکل گورنمنٹ روڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر سے. تو میں نے لاء بہت شوق سے کیا اور یہ میرا پیشن بنا. اور وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا, لاء میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں وکالت کروں گا, میں نے سول سروس مکمل کرنی تھی. لیکن میں نے لاء اس لیے کیا کہ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ پاکستان ایک فیلئر اسٹیٹ کیوں ہے, ہم آج تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے. اور جب میں نے لاء کو میں پڑھا اور اللہ کی فضل سے لاء میں پوزیشن ہولڈر ہوں, تو وہاں میں نے امریکن کانسٹیٹیوشن بھی پڑھا, برطانوی طرز حکومت انریٹن آئین کے تحت وہ بھی پڑھا, پاکستان کا قانون بھی پڑھا. اور میں اس نتیجے پر پہنچا اور میں اپنے پیپر میں متعدد سوالات کے جواب میں لکھتا تھا کہ جو امریکہ میں اس وقت صدارتی طرز حکومت ہے یہ بہترین ریپلیکیشن ہے ہمارے خلافت کی, کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ کے 3 امپورٹنٹ پیئر ہیں. نمبر 1 اس میں عدلیہ, پھر مقننہ اور انتظامیہ, مطلب جوڈیشری, لیجسلیٹو باڈی اینڈ ایگزیکٹو. جو بہترین طرز حکومت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے سے مکمل علیحدہ ہوں, تینوں اپنے اپنے سفیر میں فلی پاورڈ ہوں اور ان میں سے ہر 2 کا تیسرے کے اوپر چیک ہو, تب ایک بہتر نظام تشکیل پاتا ہے. ہم اپنی خلافت کو دیکھتے ہیں, قرآن سنہ میں طرز حکومت نہیں دیا گیا. جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی قرآن اور سنہ اس کا سپریم لا ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی ابتدائی خلافت کی ریاستیں دیکھیں تو امپورٹنٹ فیچر ہیں رول بائی 1 میں. لیجسلیٹو باڈی جو اس کی شورا ہے اس کا ایگزیکٹو میں کوئی رول نہیں تھا, ان کو کوئی گورنر کا رول نہیں دیا گیا کسی اور چیز کا. جو ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا خلیفہ اس کو میجارٹی کنسنٹ آف دی شورا ریکوائر ہوتی تھی. جوڈیشری سپیریئر تھی. اور جو انتخاب تھا جو خلیفہ کا یا شورا کے ممبران کا, ایک تو وہ لے مین نہیں تھے, وہ اس دور کے فہم و فراست کے قابل لوگ تھے. اور پھر ان کا انتخاب لے مین یا عام آدمی نہیں کرتا تھا, وہ اس دور کے فہم و فراست اور عقل و زیرک رکھنے والے لوگ کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی شخص منتخب ہو اس کی بھی منیمم تعلیم کا تعین کرنا بہت ضروری ہے عمر کے علاوہ, اور جو شخص اس کا ووٹ دے اس کا انتخاب کرے اس کے لیے بھی عمر کے علاوہ تعلیم کا کوئی معیار رکھا جانا ضروری ہے. کیونکہ قائد اعظم علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں ووٹ گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے, اور جب تک ہم اس کو تولنے کا نظام نہیں لائیں گے نظام بہتر نہیں ہو سکتا. تو میرے جو منشور ہے وہ پاور پالیٹکس کا نہیں ہے, مجھے کوئی عہدہ منصب نہیں چاہیے. میں نے جو رزق کمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مجھے میری مزدوری کے خلاف دے گا میں اس پہ بڑا شاکر ہوں. پھر مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ہے کہ کوئی لائن لے ڈاؤن کرنا اپنے مرنے سے پہلے جو جس حد تک بھی پک ہو جائے اور وہ کوئی بھی حکومت اس کو اٹھا لے اور کوئی بھی اصلاح لے آئے, میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا حق ادا کر دیا. میری منشا صرف ربی خوشنودی ہے, بندے سے میں نے زندگی میں توقع نہیں رکھی. میری پوری جو زندگی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ منشور نہیں تھا. جب میں نے ریٹائرمنٹ لی 7.5 سال میری نوکری رہتی تھی, شائننگ کیریئر تھا میرا, اور تو اس ٹائم مجھے فورن پیپلز پارٹی کی آفر آئی, میں نے ریفیوز کی. مجھے اس کے بعد مسلم کانفرنس نے ڈائریکٹ ہی مجلس شورا میں یعنی ان کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اس میں لیا, لیکن اس میں میری صدارت ایک کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو طے ہوا اس کے بعد ان کی ایک اگلی اسٹیٹمنٹ اس سے ہٹ کر آئی, تو جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر مجھے پی ٹی آئی کی, میں چھوٹی سی آپ سے گزارش چاہوں گا, پی ٹی آئی کی بھی آئی اور میں نے اس کو بھی جوائن نہیں کیا. اور میں 2012 سے عمران خان کو لکھتا آ رہا ہوں اس کے نمبر پہ کہ آپ نے اگر نیا پاکستان بنانا ہے اس نظام کے تحت آپ نہیں بنا سکتے, اور آپ مجھے موقع دیں, اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی بٹھائیں, میں پریزنٹیشن دیتا ہوں, جتنے سوالات کرنے آپ مجھ سے کریں,
اس میں سے جتنی بہتر باتوں کو اٹھا لیں. اور میں نے ان کو بار بار لکھا کہ آپ اپنے الیکشن سے پہلے اپنے سلوگن کو درست کریں, کیونکہ اس چیز کا اگر آپ نے مینڈیٹ نہیں لیا ہوگا آپ اصلاح نہیں کر سکیں گے. عمران خان صاحب کے اپنے موبائل سے مجھے 2013 میں میسج آیا تھا ول ڈو کامران, اور وہ میں نے بار بار ان کو یاد کرایا, انہوں نے نہیں رسپانس کیا. اور مرحوم جو ان کے تھے وفات پا گئے نعیم الحق صاحب سے میری بات ہوئی, اور نعیم الحق صاحب کہنے لگے کہ جی آپ پہلے مجھے آ کے بریف کریں گے اور پھر میں عمران خان سے ٹائم لے کے دوں گا. تو میں نے کہا جی چھوڑیں, میں نے آپ کو پہلے بریف کرنا, پھر عمران خان کو یہ میرا بیبی ہے میں ہی لے کر چلوں گا. تو میں نے اس کا نام بھی مظلم مراد اس لیے رکھا کہ ہماری اصل منزل کیا تھی, ہم نے جانا کہاں تھا اور ہم جا کس رخ رہے ہیں, اور ہمیں کتنے یو ٹرنس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا رخ درست کر سکیں. تحریک انصاف تو ایک انصاف پر بنی, نہ وہ انصاف قائم کر پائی ہے, نہ اپنے منصب سے اب تک انصاف قائم کر پا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو باقی میری زندگی ہے وہ میں کاز کے لیے جینا چاہتا ہوں. مجھے کسی پاور پالیٹکس کا کوئی شوق نہیں. میں یہ چیزیں لکھتا بھی اور کہتا بھی اور اخبار بھی بیان بھی میرا ہر ہفتے میں 2-4 دفعہ آتا رہتا ہے. میں اسے دیتا ہوں کہ شاید کوئی اس کو سن لے, کوئی سمجھ جائے, اور یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کے لیے بہتر پاکستان بنا دے. بس مجھے اس چیز کا کوئی موقع یا کوئی کردار ملتا یا نہیں ملتا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ نے ٹرسٹ بنایا ہے, اس کے بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ رضوان بھائی اصل میں تو یہ ہے کہ گنج عرفان ٹرسٹ جو ہے اس کا نام جو ہے حضرت حاجی پیر سید محمد اکرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہے. گنج عرفان ان کا ٹائٹل تھا, اسی کو لے کے ہم نے ٹرسٹ بنایا. اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تصوف کی تعلیمات کو عام کرنا. تصوف کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کر کے لوگوں کو امن کا درس دینا, لوگوں کو محبت کا درس دینا, لوگوں کو بھائی چارے کا درس دینا, انسانیت کو جو ہے وہ آپس میں مل جل کے بیٹھنے کا, آپس میں مل جل کے کام کرنے کا, اختلافات کو دور کر کے آپس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنے کا جو ہے وہ, جس طرح صوفیاء کرام نے تصوف کا درس دیا ہے وہ درس پہنچانا اور ان کی تعلیمات کو عام کرنا, یہ اس کا مقصد ہے. عارف صاحب آپ ماشاءاللہ میڈیکل آپ نے کالج بنایا ہوا ہے جی, تو اس کے علاوہ جو ابھی حکومت کی صورتحال ہے, جس طرح ابھی تاجر برادری نے کہا ہے کہ جو ہمیں 8 دن کے جو چھٹی پہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, جی جی, تو اس سے ہمارے کاروبار مزید جو ہے ہم اپنے برباد کر لیں گے, تو اس پہ کیا کہیں گے, یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا یہ تو میں آپ کو بتا دوں, اسی لحاظ سے آپ کو ایک بات میں بتا دوں. ایک ٹائم پہ جب ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے, پچھلے چیف جسٹس میں نام نہیں لینا چاہتا, تو ان کے پاس ایک پٹیشن آئی, تو انہوں نے اس پہ ایک اپنی جو ججمنٹ دی اس میں یہ کہا کہ یہ 3 مہینوں کی فیس لے رہے ہیں تو یہ فیس نہیں لیں گے. تو والدینوں نے بھی بڑا اچھا اس پر رسپانس کیا, اور جو انسٹیٹیوٹ تھے یا جو یہ آپ سمجھیں یہ بھی ان سے خوش تھے. وہ خوش کس طرح تھے کہ پہلے میں یہ آج تھرو میڈیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ہی یہ کچھ چیزیں یہ ختم کر دیں کہ ہاں ان کی فیس جو 3 منتھس کی ہیں یہ نہ لیں, لیکن اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھ دیں کہ آپ سیلری بھی نہ دیں اس 3 مہینوں کی, آپ رینٹ بھی نہ دیں اس 3 مہینوں کا, اور آپ نے بجلی کا بل بھی نہیں پے کرنا اس 3 مہینوں کا, آپ نے گیس کا بل بھی نہیں دینا. تو صاف سی بات ہے, بس انسٹیٹیوٹ والے نہ ادھر فیس لیں گے نہ ادھر دیں گے. اسی لحاظ سے میں اگر تاجر برادری کا کہہ دوں, ابھی تو 13 مارچ سے انہوں نے انسٹیٹیوٹ بند کیے ہوئے ہیں جو 15 سپتمبر تک جائیں گے. میں حیران ہوں کہ اگر یہاں پہ اسلام آباد میں سیور فوڈ والا ہے, تو اگر سیور فوڈ والا چاول نہیں بیچے گا تو وہ اپنے امپلائی کو کس طرح سیلری دے گا؟ یہ اگر گورنمنٹ کہہ دے ہمیں, یا ان کو کہہ دے تاجر برادری کو کہ ان کو لازمند دینا ہے, تو یہ ایک خیالی بات ہوگی. جس طرح ہم خیالات 2013 یا ان سے لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارا پھر یہ ہوگا اور ہمارا پھر یہ ہوگا. تو یہ میں آپ کو کہہ دوں, تاجر برادری کے ساتھ انتہائی ظلم ہے. وہ ظلم اس بات پہ ہے کہ ابھی تو کرونا ختم بھی ہو رہا ہے اور ان کا گراف بھی نیچے آ رہا ہے. تو اگر یہ عید کے دن, تو صرف یہ 3 دن کی ان کی تاجر برادری کی شاپنگ یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے زیادہ ہوگا. ان کے ساتھ سراسر ظلم ہے, زیادتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر سے فار ایگزامپل ایک بیکری پہ کتنے بندے وزٹ کرتے ہیں, بیکری سے کرونا نہیں لگے گا, اور وہ جب سوٹ لیں گے تو ان سے لگے گا, کیونکہ سوٹ پہ کسی مزدور کی مزدوری وہ
یہ حق بھی ان سے چھین رہے ہیں. تو یہ عید ہے. اگر سے فار ایگزامپل آپ کی یا میری یا کسی اور کی دکان ہے, ایک شاپ ہے, اور وہ بند ہو, تو اس پہ جو ڈیلی ویجز والے کام کرتے ہیں تو ان کو ڈیلی ویجز نہیں ملیں گے, ان کی عید خراب ہوگی, تو ایک سارا سلسلہ خراب ہوگا. لیکن یہ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایک حکمرانی کے منصب پہ, اس طرح کے محلوں میں, اس طرح کے محلوں میں, اس طرح کے آفیسز میں, اس طرح کی گاڑیوں میں, ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ غریب کس طرح جی رہا ہے اور کس طرح نہیں جی رہا. ووٹ تو آپ نے دیا تھا اور تبدیلی کا بھی وعدہ تھا کہ پوری قوم چاہتی تھی کہ اب تبدیلی آئے گی, تو کیا وہ تبدیلی آئی؟ میں آپ کو تبدیلی کے لحاظ سے, تو آپ نے یہ ایک پولیٹکس والا کویشچن پوچھا ہے. میں نے تو نہ ووٹ دیا ہے, الحمدللہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوں, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تبدیلی کی بات میں آپ کو بتا دوں, یہ ابھی امپلائی کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں انکریمنٹ کا, اور اس کے بعد انہوں نے انکریز نہیں دی, میں خود میری فیملی سے 3-4 بندے امپلائی ہیں, تو میں بڑا خوش ہوں. ان سے یہ تبدیلی کا کیڑا بھی نکل جائے گا. یہ اس میں رہتا ہے, کچھ ملازمین میں رہتا ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن میں انہوں نے سیلری لے لی اور کسی اور نے بزنس نہیں کیا, ان سے تو کیڑا نکل گیا, ان سے بھی نکل جائے گا. بات یہ کہ یہ جب کہہ دیتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ اس ٹائم پہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس آئے گا بندہ اس طرح کہ میں تبدیلی لے کر آ رہا ہوں, اور وہ تبدیلی کی جگہ کچھ اور چیز لے کر آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, تبدیلی تو ہے, لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ اے سے ہوگا, وہ زیڈ سے آ گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 سے آئے گی, وہ 100 سے آ گئی. پیچھے کی طرف تبدیلی آئی ہے, آگے کی طرف تبدیلی ہے, لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ آگے طرف تبدیلی آئے گی. کامران صاحب, ہم لاسٹ کے پروگرام میں ہیں, آپ اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ میں پارٹی کے حوالے سے بعد میں دوں گا. پہلے چونکہ موقع مجھے صدارتی نظام کی وضاحت دینے کے لیے ملا, میں اب تھوڑا سا الیبوریٹ آگے بھی کرنا چاہتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہے. وہ یہ کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں صرف وہ اسٹیٹس سکسیزفل جا رہی ہیں جہاں پریزیڈنشل سسٹم, خواہ امریکہ ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, ترکی ہے, آپ کا ایران ہے, آپ کا افغانستان ہے. لیکن پریزیڈنشل کے کئی فارمز ہیں, ان میں سے جو بہترین فارم ہے جس کو فردر ریفارم کرنے کی ضرورت ضرور ہے, وہ امریکن ہمارے کلوز ہے ہماری خلافت کی. ایک بات. دوسری میں پارلیمانی کا نقص سے واضح کر دوں, اس کے بعد پھر آگے چلتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کے اندر نقص سب سے بڑا یہ ہے کہ مقررہ میں سے یہ ایگزیکٹو ہے اور عدلیہ کسٹوڈین ہے. جب کوئی بھی پارٹی ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر حکومت بنائے گی, تو جو چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر ہے, وہ بنیادی طور پہ جمہوریت کے ریپر میں لپٹا ہوا بادشاہ ہے. کیونکہ صدر کون ہوگا وہ اس کا اختیار ہے, وزیر کون ہوگا اس کا اختیار ہے, سیکرٹری کون ہوگا اس کا اختیار ہے, سربراہ محکمہ کون ہوگا ہر ادارے کا وہ اس کا اختیار ہے, گریڈ 19 تک اس کا اختیار ہے, اور چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا. جب تمام نظام اس کے پاس آ گیا, قانون اس کے جیب کی تھیلی ہو گیا, 2/3 میجورٹی اس کے پاس ہے, تو یہ بادشاہت کی شکل ہے, یہ کسی طرح جمہوریت نہیں. اور برطانیہ بھی جس کی ایک دور میں سورج ڈوبتا نہیں تھا, آج آپ اس کو دیکھیں گے وہ سپر پاور نہیں رہا اور ڈکلائن پر ہے. اور اس کے باوجود وہ جو برطانوی پارلیمنٹری نظام ہے وہ بھی اگر چلا ہے تو اس کے بنیادی 3 فیچر ہیں. ایک ان کی 600-700 سال کی ہیریٹیج, ایک وہاں پر لا آف ٹاٹ کا موجود ہونا کہ کوئی کسی کی ٹریس پاسنگ نہیں کرے گا, کوئی لاپرواہی نہیں کرے گا, اور وہاں کا کراؤن کا انسٹیٹیوشن جو سینٹر ہے, بے شک وہ سیکریٹری ہے, اور جہاں انصاف نہیں ملتا اس کی پرائیوی کونسل دے دیتی ہے. ہاں, جب ہمارے پاس ایسا کوئی نیوکلیس تھا ہی نہیں, ہمیں پارلیمنٹری نظام کبھی بھی نہیں لینا چاہیے تھا. اور جب ہمیں 3-4 جو میجر چیزیں چاہیے, we have to change this to presidential form of democracy. Number 2, we have to right size the public sector. We have to place right person on the اردو میں کہ ہمیں صدارتی جمہوری صدارتی طرز حکومت درکار ہے, ہمیں پبلک سیکٹر کو کا درست سائز کرنا پڑے گا, ہمیں درست بندے کو درست منصب پہ لگانا پڑے گا, ہمیں پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹڈ لوگوں کی جو مراعات اور تنخواہیں ہیں ان کو لاجیکل کرنا پڑے گا تاکہ ان کو جو کرپشن کی مجبوری ہے اس سے باہر نکالا جا سکے. یہ کب چینج آئے گا, یہ کون سے آپ دور کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر, چینج تو جب آنا ہے جب اللہ کو منظور ہوگا, کیونکہ یہ بندے کا اختیار نہیں ہے. لیکن بحیثیت انسان میں صرف ایک ڈرائنگ پلاٹ کر رہا ہوں, جیسے کسی عمارت کے بننے سے پہلے نقشہ بنوایا جاتا ہے, وہ نقشہ بنا رہا ہوں اور اس پہ سوچتا رہتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ پرابلم کیا ہے, میں سوچتا ہوں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, اور اس کا سلوشن تلاش کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم چلے جائیں
ہم اپنا حصہ ڈال جائیں مٹی میں جانے سے پہلے اپنی نسلوں. جی جی بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. Thank you. جی ناظرین آج کے پروگرام دیکھا, آج کے پروگرام سے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.